السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 23 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الحرام، مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں نماز جمعہ کے بعد نیوزی لینڈ کی مساجد کے اندر جاں بحق ہونے والے مسلمانوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حرمین شریف جنرل پریزیڈنسی کمیٹی نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امام حرم نیوزی لینڈ کی مسجدوں کے اندر شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ ویڈیو میں مؤذن حرم شریف یہ اعلان کرتے ہوئے بھی دیکھے اور سنے جا سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی مساجد کے شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، شریک ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور آپ لوگ جو کہ نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں آپ کو پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یوم پاکستان کے موقع پر صدر ڈاکٹر عارف علوی کو سعودی عوام و حکومت اور خود اپنی جانب سے مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں پاکستان کے برادر عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ صدر کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیش کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی صدر ڈاکٹر عارف علوی کو یوم پاکستان کی مبارکباد کا پیغام ارسال کر دیا ہے۔ آج پاکستان میں یوم پاکستان بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ وزارت عمل نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے اندر موجود تمام صیدلیہ یعنی میڈیکل سٹورز کے اوپر 20% جو سعودی شہری اب کام کریں گے، 20% لازمی طور پر یہاں سعودی شہریوں کو کام دیا جائے گا اور 1 سال کے بعد یہ 70 سے 80% سعودی شہری ان تمام ملازمتوں پر کام کریں گے، کیونکہ اس سلسلے میں جو بہت ساری یونیورسٹی سے سعودی شہری لڑکے اور لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مملکت میں آ رہے ہیں، بیرون ممالک سے بھی وہ پوسٹ گریجویٹس کی ڈگری لے کر آ رہے ہیں، ان کو اب مملکت کے مختلف جو صیدلیہ ہے ان میں ایڈجسٹ کیا جائے گا تاکہ بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ سعودی حکومت کا اپنی عوام الناس کے لیے بہت اہم اقدام ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت اپنی عوام کی فلاح بہبود کے لیے جو کام کرتی ہے اسے ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ دوستو، مکہ المکرمہ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے فرزندان اسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور رو رو کر اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کر کے ندامت کا اظہار کر رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک خاتون بھی خانہ کعبہ کا طواف حاضری اور حضوری کے ساتھ کر رہی تھی۔ صحن حرم میں موجود کسی بھی فرد کو یہ احساس نہ تھا کہ ان کے ساتھ طواف میں مصروف خاتون اپنی زندگی کی آخری سانس گن رہی ہے۔ اچانک خاتون پر کچھ اس کی حالت خراب ہوئی اور دیکھتے دیکھتے طواف کرتے ہوئے صحن حرم میں وہ گر گئی۔ فوراً ہی طبی امداد کے لیے لوگ دوڑ پڑے مگر اسی دوران اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا طواف کرنے والی خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، پورا صحن حرم اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ حرم شریف میں موجود تقریباً تمام افراد ہی اس بات کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ اس عورت کو دیکھیں جس کا انتقال مکہ المکرمہ میں طواف کے دوران ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح کی خوش نصیب عورت بہت ہی کم دنیا میں ہوگی۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ مسجد الحرام فورس کے اہلکار ہلال احمر کے کارکنوں کے ہمراہ مطاف پہنچے اور طبی معائنے سے پتہ چلا کہ خاتون کی وفات ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کو کنگ فیصل ہاسپٹل کے سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس خاتون کا کس ملک سے تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی ابھی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ دوستو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو یہاں سے جانا ہے، لہٰذا اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان اپنے لیے آخری موقع کی دعا کیا کریں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن بورڈ کے گورنر ڈاکٹر عبدالعزیز الرویس نے بتایا ہے
کہ مطلوبہ انتظامیہ تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے واٹس ایپ اپلیکیشن کی کالنگ اور سننے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کے رابطے کی سہولت معطل کر دی گئی ہے، یعنی سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ مملکت میں کچھ ٹائم کے لیے بلکہ کچھ گھنٹے کے لیے سروس شروع کی گئی تھی، اس کے بعد اسے دوبارہ سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا جب بھی مطلوبہ انتظامی تقاضے پورے کر لیے جائیں گے واٹس ایپ کے رابطہ سروس بحال کر دی جائے گی۔ واٹس ایپ اپلیکیشن کے ذریعے صارفین یعنی کسٹمرز ویڈیو آڈیو رابطہ کر سکیں گے۔ انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ تمام صارفین دیگر اپلیکیشن سے آڈیو ویڈیو کال کر رہے ہیں، یہ سہولت انہیں مہیا ہے کیونکہ وہ اپلیکیشن انتظامی تقاضے مکمل کیے ہوئے ہیں، لہٰذا جیسے ہی واٹس ایپ اس سلسلے میں اپنے تمام جو بھی ان کے اوپر رولز ریگولیشن نافذ کرتی ہے سعودی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن بورڈ، اس کے بعد اس ایپس کو بھی جو کالنگ اور آڈیو ویڈیو کی کالز کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت اور سرمایہ کاری نے اپنے نام سے اردنی اور فلسطینی کو کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کاروبار کرانے والے اماراتی کو مقامی اخبارات میں اس کی تشہیر کر دی ہے۔ ریاض میں فوجداری کی عدالت نے امارات یعنی یو اے ای اور اردنی فلسطینی کے خلاف مقدمے کی سماعت کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اماراتی شہری عبداللہ بن عباس البلوکی اپنے نام سے فلسطینی شہری ابراہیم بن عاشور اور اردنی شہری غسان بن ابراہیم السرخی کو کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ریاض میں کاروبار کرا رہا تھا۔ اس کے ثبوت جب وزارت کو ملے لہٰذا ان تینوں کے خلاف 6 لاکھ ریال کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ان کا مکمل کاروبار ختم کر دیا گیا ہے، اجازت نامہ منسوخ یعنی سسپینڈ کر دیا گیا ہے، کینسل کر دیا گیا ہے اور سجل تجاری سلب کر لی گئی ہے، یعنی اسے حکومت نے اپنی تحویل میں دوبارہ سے لے لیا ہے۔ اردنی اور فلسطینی کو سعودی عرب سے بے دخل کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے، لہٰذا فوری طور پر جرمانہ اور سزا پوری کرنے کے بعد ان دونوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور یہ مملکت میں دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں۔ وزارت حج عمرہ نے بتایا ہے کہ اس سال میں عمرہ موسم کے آغاز سے لے کر 21 مارچ 2019 تک تقریباً 50,39,885 عمرہ ویزے جاری کیے گئے ہیں اور اب تک تقریباً 45,53,000 سے زائد عمرہ زائرین ارض مقدس پہنچ چکے ہیں۔ ان میں 4,72,800 کے قریب اس وقت مدینہ منورہ میں بھی موجود ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ اس سال عمرہ موسم سے لے کر اب تک تمام جو عمرہ زائرین آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ پاکستان سے آئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 10,80,000 کے قریب بنتی ہے۔ انڈونیشیا کے دوسرے نمبر پر ہیں جو کہ تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر انڈیا کے عمرہ زائرین آتے ہیں جن کی تعداد تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ اس طرح سے دنیا بھر سے مملکت کے اندر لاکھوں فرزندان اسلام عمرے کی سعادت کے لیے جوق در جو مسلسل آ رہے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں خواتین تقریباً ہر شعبے میں اب آتی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین نے ہوائی ٹریفک کنٹرول کی تربیت حاصل کر کے باقاعدہ اب کام بھی شروع کر دیا ہے۔ جدہ میں قائم ایئر ٹریفک کنٹرول سینٹر میں سعودی ایئر نیوی سیکشن سروسز نے بدھ کو سعودی خواتین کی ہوائی ٹریفک کنٹرول میں پہلی بار ان کی تقرری کا جشن منایا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین نے ہوائی ٹریفک کا نظام سنبھال لیا ہے۔ پہلے بیچ میں شامل 11 سعودی خواتین نے سعودی سول ایویشن اکیڈمی کے تعاون سے سعودی ایئر نیوی گیشن سروس کی جانب سے منعقد ہوائی ٹریفک قابو کرنے کے نظام سے متعلق 1 سال کی ٹریننگ مکمل کر لی ہے اور اب یہ باقاعدہ طور پر سعودی عرب کی ایئر کمیونیکیشن کی سروسز میں شامل ہو گئی ہیں، جو کہ سعودی عرب میں خواتین کے لیے ایک اہم اقدامات میں یہ اقدام شامل ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ 20 برطانوی کمپنیاں سعودی عرب میں ہوا سے بجلی تیار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑے وسیع پیمانے پر بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں جس میں سعودی عرب میں ہوا سے تقریباً 60 گیگا واٹ بجلی تیار کی جائے گی۔ آئندہ چند برسوں کے دوران سعودی عرب اور برطانیہ کی کمپنیاں مل جل کر بڑے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ اس میں سعودی عرب اور برطانیہ کی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں ان بڑے پروجیکٹس کے اوپر جب کام شروع ہوگا جس سے بہت سارے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو وسیع پیمانے پر ملازمتیں ملنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔
دمام سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے دارالحکومت دمام میں سعودی فلمی میلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی فلموں ساز و سامان اس سلسلے میں کافی وہاں اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میلے کے اندر سعودی عرب کے اندر تیار ہونے والی اور خلیجی ممالک میں تیار ہونے والی بہت ساری فلمیں پیش کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں موسم ہلکا گرم رہے گا اور کچھ علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار رہے گا، لہٰذا تمام شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر ڈرائیونگ سے اجتناب